کن لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے؟ کون کون لوگ قربانی کر سکتے ہیں؟ کن کن لوگوں پر قربانی لازمی ہے؟ بہت سے لوگ کنفیوژن میں رہتے ہیں نا، ہم پہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں آج اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کون کون لوگ قربانی کریں گے اور کون کون قربانی کرنے والے زمرے سے باہر ہیں، اور جو قربانی کرنے کے زمرے سے باہر ہیں، اس لسٹ سے باہر ہیں، وہ زمرے میں نہیں آتے قربانی کرنے والے میں، پھر بھی اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو سبحان اللہ کر سکتے ہیں، وہ نفلی ہو جائے گی ان کی طرف سے، پھر واجب نہیں رہے گا۔ لیکن جن کے اوپر قربانی لازم ہے ان کے اوپر واجب ہے، وہ ضرور کریں۔ اب کون ہے؟ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو مالک نصاب ہے وہ قربانی کرے گا، یعنی جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ قربانی کرے گا۔ اب زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مالک نصاب کون ہے؟ تو سنیں، جس پر حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ کہتے ہیں جو ضروریات کی ہماری چیزیں ہیں، جیسے گاڑی گھوڑا، اب گاڑی میں کار موٹر سائیکل سب آ گئی، سمجھ رہے ہیں آپ، گھوڑا بھی اس میں سواری میں آ گیا، سواری کی چیز، رہنے کا گھر بستر مکان، جو استعمال کی آپ کی چیز ہے، اس استعمال کی چیز سے الگ جو آپ کے پاس مال یا سامان یا نقدی آپ کے پاس ہے، کتنی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ موٹی سی بات آپ سمجھ لیں، میں پھر بتا رہا ہوں، اس میں بہت سے لوگ کنفیوژن میں ہیں۔ 70% لوگ تو وہ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ بھائی کب قربانی کرنا ہے، کس کس کو کرنا ہے۔ گھر سواری، استعمال کے اوزار آلات، دودھ پینے کی بھینس بھی، ہل میں چلانے کا بیل بھی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے اور اس پر قربانی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بھینس یا کوئی جانور آپ نے یوں پال رہے ہیں کہ یہ مال ہے میرا، بیچوں گا، تو پھر وہ آپ کے مال میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کے وہ برتن جو استعمال میں ہے، وہ چیزیں جو استعمال کر رہے ہیں، وہ چاہے سستی ہیں یا مہنگی ہیں، وہ ان پر نہ قربانی نہ زکوٰۃ واجب، وہ حاجت اصلیہ میں آ گئیں۔ اب حاجت اصلیہ کے علاوہ 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو، اب نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، تو یا اس کے برابر مال ہو، دوسرا مال کوئی، یا نقدی ہو پیسہ، اتنا کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکیں۔ چونکہ 52.5 تولہ چاندی کم پیسوں میں خرید لی جائے گی، 7.5 تولہ سونا زیادہ پیسوں کا ہو رہا، تو کم والے کا اعتبار کیا جائے گا۔ کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ کم والے کا۔ تو کم چاندی، 52.5 تولہ چاندی تقریباً آج کے حساب سے، میرے حساب سے 22,000 میں تقریباً آ جائے گی۔ 22,000 یعنی 23 ہو سکتا ہے یا 21، لیکن 22,000 تقریباً جو آج کا ریٹ ہے۔ تو کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تب بھی وہ قربانی کرے گا، یا 52.5 تولہ چاندی ہے تب بھی وہ قربانی کرے گا۔ لیکن اگر نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن اتنا پیسہ یا اتنا دوسرا مال ہے، مینتے کا تیل رکھا اس کے گھر میں، یا اس نے گیہوں لے کے ڈال دیا، یا کوئی اور مال ہے جس میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، یعنی تقریباً 22,000 روپے کا اس کے اوپر نقدی ہے، تو پھر وہ قربانی کرے گا۔ اب کسی کے پاس ایسا ہے کہ نہ 52.5 تولہ چاندی ہے اور نہ 7.5 تولہ سونا ہے، سونا بھی کم ہے مقدار سے اور چاندی بھی کم ہے مقدار سے، وہ کیا کرے گا؟ تو وہ دونوں کو ملائے گا۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے، 10 تولہ چاندی ہے، اب کم و بڑھتی کتنی بھی ہو سکتی ہے، 20 تولہ چاندی، 30 تولہ چاندی ہے، یا 5 تولہ سونا، یعنی سونا بھی 7.5 تولہ سے کم اور چاندی بھی 52.5 تولہ سے کم، اب کم کتنی بھی ہے تو دونوں کو ملا لو۔ مثال کے طور پر 2 تولہ سونا، 10 تولہ چاندی ہے، دونوں کو ملا لیا، دونوں کو ملانے کے بعد میں اگر اتنا ہو رہا ہے کہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے، پھر وہ نصاب کو پہنچ رہا ہے، اور ایسا ہو ہی جائے گا۔ 1 تولہ سونا ہی کم سے کم اتنے کا آج کے دور میں ہے کہ 52.5 تولہ چاندی آرام سے خرید سکتے ہیں آپ۔ بھئی آج 38 سے 40,000 کا ریٹ سونے کا ہے، 40 سے اوپر کا، تو اتنے میں تو تقریباً 1 کلو چاندی مل جائے گی۔ 52.5 تولہ تو تقریباً آدھا کلو سے کچھ زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اب آپ لگا لیں، اگر قرض مند نہیں ہیں آپ، اگر قرض مند ہیں تو یہ اندازہ لگائیں گے میرے پاس جتنا مال ہے، مثال کے طور پر آپ 1 لاکھ کے قرض مند ہیں اور آپ کے پاس 1 لاکھ کا ہی مال ہے،
تو پھر برابر سرابر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ 80,000 کے قرض مند ہیں اور آپ کے پاس 1,05,000 روپیہ، تو 25,000 روپیہ بچ رہا ہے، پھر قربانی آپ کے اوپر واجب ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس قرضہ اتنا ہے کہ قرضہ دے کے بھی اتنا مال بچ رہا ہے کہ جو نصاب کو پہنچ رہا ہے، تب بھی آپ قربانی کریں گے. اب کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے موجود لیکن مال ہے، وہ مال نہیں بیچنا چاہ رہا، تو قرضہ لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے. بھئی مال ہے اس کے پاس، بیچنا نہیں چاہ رہا، وہ ابھی سستا بک رہا ہے، 1000 باتیں، تو قرضہ لے کر بھی قربانی کر سکتا ہے. سمجھ لیں آپ، بہت آسان طریقے میں میں نے سمجھا دیا. تو جس کے پاس تقریباً اتنا مال ہے جو نصاب کو پہنچ رہا ہے تو وہ قربانی کرے. اب اگر پوری کا حساب نہیں تو حصہ کرے، لیکن لازمی طور پر قربانی کرے. اچھا، بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بکرا خصی وغیرہ ہوتا ہے نا، تو وہ غیر مسلم گنڈلیے وغیرہ جو چراتے ہیں انہی سے کرا لیتے ہیں ذبح، کہ بھئی ہمارے نام کا یہ تو قربان کر دے. نہیں ہوگا، اس لیے کہ غیر مسلم جب اس کو ذبح کرے گا تو وہ دعا نہیں پڑھے گا جو ذبح کرنے کی دعا ہے، اور بغیر اللہ کے نام پہ اگر ذبح کیا جائے تو وہ ذبح نہیں ہے، وہ ذبیحہ نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے، اس کا گوشت بھی جائز نہیں ہے. غیر مسلم کے ہاتھ کا ذبیحہ ہی جائز نہیں ہے، اس کا گوشت تک کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر تیری قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ یاد رکھے، قربانی کرنے والا مسلم ہو اور وہ دعا اس کو یاد ہو، اللہم لک منک بسم اللہ اللہ اکبر، یہ کہہ کر ہی قربان کرے. اور پھر اس سے پہلے بھی قرآن کی 2 آیتیں ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین. پھر پڑھے گا بسم اللہ اللہم لک منک بسم اللہ اللہ اکبر. وہ دونوں آیتیں پڑھ کے اللہم لک منک بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھ کر پھر اس کو قربان کرے گا، اور پھر بعد میں وہ دعا پڑھے گا اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام کما تقبلت اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دعا پڑھے گا بعد میں. تو یہ کافر کو کہاں یاد ہوں گی؟ کافر کو کہاں یاد ہوگی یہ؟ اور پھر اگر پڑھ بھی دے رٹ کے تب بھی نہیں ہوگا، ایمان والا نہیں ہے وہ. تو اس چیز سے باز آئیں، مسلمان ہو یہ دعائیں اس کو یاد ہوں پھر قربانی کرے، نہیں تو پھر جس کو یاد ہو وہ قربانی کرے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کبھی پتہ چلے قربانی بھی کی اور وہ ہوئی بھی نہیں. آج کل یہ بہت بڑا المیہ ہے، جس کو چاہے تھمبا دیا کہ تو کر دے، کہ یہ کر دے، کہ وہ کر دے. جو قربانی کر رہا ہے وہ اپنے ہاتھ سے کرے بہتر ہے، اگر نہیں بھی کرے تو پھر وہ کرے جس کو یہ دعائیں یاد ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کرے جس کو یہ دعائیں یاد ہوں. ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں اس میں، اور اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہمارے حق میں بہتر فرمائے.